अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुहसन सर। ये आज का हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स और अपने डॉक्टर साहिबान के कुछ सवालों का जवाब दूंगा। मेरे ख़्याल से कोई 8 से 9 सवाल हैं जो मेरे पास आ चुके हैं 2 दिन के अंदर। तो पहला सवाल है जी, डॉक्टर राना अहसन साहब। राना अहसन साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं और मुझे इसका नहीं पता कि इनका जो DHMS है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। उन्होंने सवाल किया है कि आपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि वर्टिगो यानी चक्कर आते हैं। आपने पूरी जो है अलामत निकाली रिपर्टरी से और आखिर में हमारे पास 2 मेडिसिन निकली। एक मेडिसिन थी डरोसरा और दूसरी मेडिसिन थी हमारे पास ओरोमेट। और ये हमने जो रेप्ट्राइज किया था केस, और हमारे पास जो रिपर्टरी थी वो थी कैंट रिपर्टरी। वो कह रहे हैं कि डरोसरा और ओरोमेट मैं देख रहा हूँ, मेरे पास है नेश लीडर मटीरियल मेडिका और मेरे पास है फाटक रिपर्टरी, इन दोनों में नहीं है। ये सवाल है उनका कि फाटक रिपर्टरी में भी नहीं है और नेश लीडर में भी, दोनों मेडिसिन के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। तो भाई पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये बनता है कि आप देख रहे हैं कैंट रिपर्टरी, तो कैंट रिपर्टरी के बाद जो है आप कोशिश ये करें कि आप मटीरियल मेडिका वो लें जो इस रिपर्टरी से मिलती जुलती हो। यानी जैसे कैंट लेक्चर मटीरियल मेडिका है, या कम से कम आप काशी राम का जो इनसाइक्लोपीडिया है वो ले लें, या वो नहीं तो आपके पास बोरक मटीरियल मेडिका वो होना चाहिए। ये बोरक मटीरियल मेडिका है। इनमें से जो है आप देखें, डॉक्टर जो नेश लीडर साहब हैं उनकी जो मटीरियल मेडिका है बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके अपने तजर्बात भी कुछ उसमें आते हैं, लेकिन ये जो बोरिक मटीरियल मेडिका है या इनसाइक्लोपीडिया है काशी राम की, ये कंप्लीट है। इनमें जो है आप चेक कर सकते हैं आफ्टर रेप्ट्राइज, यानी रिपर्टरी को देखने के बाद, अपना केस देखने के बाद। तो ये है आपका सवाल और मेरा आपको जवाब। तो फाटक रिपर्टरी है आपके पास, आप ये कह रहे हैं, तो फाटक रिपर्टरी में ये नहीं है। भाई आपको एक एक केस के लिए 4-4, 5-5 रिपर्टरियाँ देखनी पड़ती हैं। ये ना सोचे कि मैंने बस एक रिपर्टरी देख ली, उसमें ये केस नहीं बनता तो आप जो है छोड़ देंगे। नहीं, आप हर जगह पे चेंज करेंगे। अगर कोई केस आपका फाटक रिपर्टरी से कवर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, कैंट रिपर्टरी से देखेंगे। कैंट रिपर्टरी से आपका केस कवर नहीं होता तो आपके पास रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी है, वो देख लें। इसलिए आपको एक एक केस के लिए बाज़ दफ़ा मटीरियल मेडिका को देखना पड़ता है, एक मटीरियल मेडिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसी तरह रिपर्टरी को देखना पड़ता है, एक से, दूसरी से, तीसरी से। तो ये है कि आप कोशिश करें कि मटीरियल मेडिका जो है वो भी लें, बोरिक मटीरियल मेडिका, डॉक्टर काशीराम की इनसाइक्लोपीडिया वो भी ले लें, और इसके साथ साथ कैंट रिपर्टरी और रॉबर्ट मर्फी की जो रिपर्टरी है वो भी साथ रखें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल है मेरे पास, एक फ़ीमेल डॉक्टर हैं हमारे ग्रुप के अंदर, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने भी ये बताया है कि कहती हैं कि आपने जो लेक्चर दिया है चक्कर के हवाला से, जो पेशेंट था हमारा, 3 कॉलम बनाए हमने, बिल्कुल ठीक है। आपने एक अलामत मुकम्मल की, जी हाँ बिल्कुल हमने अलामत मुकम्मल की है। उसके बाद आजकल जो मरीज़ आते हैं वो अलामत का ढेर दे देते हैं। कहती हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एक अलामत नहीं बताते। जैसे मैंने एक अलामत मुकम्मल कर ली है लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटी को लेकर, वो कह रही हैं कि हमारे पास अलामत का ढेर आता है। एक पेशेंट है हमारे पास लेकिन उसे जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी अलामत का ढेर है। तो क्या हम वहाँ पर भी सभी अलामत ऐसे ही मुकम्मल करेंगे या ऐसे ही निकालेंगे? वो कह रही हैं कि अगर अलामत का ढेर हो तो हम अलामत को कैसे मुकम्मल करेंगे, कैसे आपस में जोड़ेंगे? और वो कह रही हैं कि क्या जैसे आपने अलामत कंप्लीट की है हम भी वैसा ही करेंगे? जी बिल्कुल, आपको भी अलामत मुकम्मल करना पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखें,
جہاں پر آ جائے مائنڈ سمٹم. مائنڈ سمٹم یعنی مزاجی علامات، اس کو ہم کہتے ہیں خصوصی علامات. تو خصوصی علامات جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے پیتھالوجیکل جو سمٹم ہوتی ہے ان کے اوپر. ایک مثال میں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے یا کسی بھی پیشنٹ کے جوڑوں میں درد ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غمگینی بھی ہے، کچھ صدمہ بھی ہے، تو یہ یاد رکھیں جوڑوں کے درد کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ اسے ٹینشن ہے، بے چینی ہے، تشویش ہے یا کوئی صدمہ ہو. اس لیے جہاں پر آپ کے پاس بہت ساری میڈیسن آ جائیں یا بہت ساری علامات آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے خصوصی علامات کون سی ہیں، مائنڈ سمٹم وہ کون سی ہیں. اگر آپ مائنڈ سمٹم کو نکال لیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے باقی علامات کا بھی حل نکال لیا. اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے علامات کا ڈھیر بتائے، پہلے تو کوشش کریں کہ ہر علامت کو کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ کیسے کرنا ہے؟ لوکیشن، سینسیشن اینڈ موڈیلٹیز کو. جب یہ آپ کے پاس ایک پورا علامت کا ایک گروپ بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر ریپرٹری میں جا کر پہلے لوکیشن، پھر سینسیشن، پھر آخر میں موڈیلٹیز کو نکال لینا ہے. آپ کی جو میڈیسن ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، جب ہم کینٹ ریپرٹری سے میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں کس مٹیریل میڈیکا کو دیکھنا ہوگا؟ اس کی مکمل وضاحت کریں. میں نے اس کا جو جواب ہے وہ دے دیا ہے، آپ جو ہے وہ سن لیں. اس کے بعد ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا سوال ہے. ان کے سوال ہیں، 3 سوال ہیں. سینسیشن والا جو ہے اسی میں ہم احساس بھی بتا رہے ہیں. بائیں طرف کو مریض گر رہا ہے تو یہ کمی بیشی نہیں بنے گی کیونکہ یہ بھی مٹیریل میڈیکا میں آتا ہے. کھلی ہوا میں اضافہ یا کمی یہ بھی مٹیریل میڈیکا میں ہی آتا ہے، اس لیے یہ بھی کمی بیشی نہیں بنے گی. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے جو سلیکشن کی ہے میڈیسن کی، آپ نے پہلے 3 کالم بنائے ہیں لوکیشن، سینسیشن اینڈ موڈیلٹیز کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کمی بیشی کو ایک ہی علامت کے اندر ملا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ جو کمی بیشی ہے اس کا چیپٹر الگ سے ہے مٹیریل میڈیکا میں. یعنی ان کے مطابق کمی بیشی والا جو چیپٹر ہے وہ الگ ہے. وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سینسیشن جو ہے اس کی بھی میڈیسن الگ سے ہوتی ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ علامت کمپلیٹ تب ہوتی ہے جب لوکیشن، سینسیشن اینڈ موڈیلٹیز جو ہے وہ آپس میں مل جائے، تو جب علامت کمپلیٹ ہو جائے تب. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سینسیشن بھی مٹیریل میڈیکا میں ہی آتا ہے، موڈیلٹیز بھی کمی بیشی جو ہے وہ بھی مٹیریل میڈیکا میں ہی آتا ہے. سر آپ نے جو سوال کیے ہیں آپ کا سوال بالکل رائٹ ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سینسیشن اور موڈیلٹیز اور لوکیشن یہ سبھی مٹیریل میڈیکا میں ہی آتا ہے، اور جو ریپرٹری ہے وہ بھی مٹیریل میڈیکا ہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے علامات کو اکٹھا کرنا ہے، علامت کے تینوں حصوں کو. پھر جب ہماری علامت کمپلیٹ ہو جائے گی تب جا کے ہم نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے. ویسے ہم میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک ہمارے پاس علامت کمپلیٹ نہیں ہے ہمارا صرف اور صرف سینسیشن کے اوپر میڈیسن کی سلیکشن کرنا بالکل غلط جائے گا. یا ہم صرف اور صرف کمی بیشی کے اوپر جو ہے میڈیسن کی سلیکشن کریں گے تو ہماری میڈیسن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ صحیح میڈیسن نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ علامت کو سمجھیں. علامت کب بنتی ہے؟ جب 3 حصے آپس میں ملتے ہیں، 3 حصے آپس میں جڑ جائیں. وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ لوکیشن، سینسیشن اینڈ موڈیلٹیز کو. جب ہم تینوں حصوں کو آپس میں جوڑیں گے تب علامت. اور علامت جب بن جائے گی تب جا کے ہم جو ہے ریپرٹری میں جا کے میڈیسن کی سلیکشن کریں گے. اور وہاں پہ میڈیسن کی سلیکشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے لوکیشن، پھر سینسیشن، پھر موڈیلٹیز، کمی بیشی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے صرف سینسیشن کو لیں اور کمی بیشی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسے میڈیسن کی سلیکشن کریں گے تو یہ میڈیسن جو ہے آپ کی غلط جائے گی. اس کے بعد سوال ہے، فال ٹو لیفٹ کی میڈیسن نیٹرمیور بنتی ہے کیونکہ اس کے 3 نمبر ہیں، بلاک لیٹر میں ہے اس لیے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ فال ٹو لیفٹ کی میڈیسن نیٹرمیور بنتی ہے. ان کے مطابق جو پیشنٹ ہے وہ گر رہا ہے بائیں طرف، فال ٹو لیفٹ یعنی چکر آ رہے ہیں پیشنٹ کو اور وہ گر رہا ہے بائیں طرف، بس اتنا. اس کے بعد کب گر رہا ہے، کمی بیشی کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن بائیں طرف کو گر رہا ہے تو اس کی میڈیسن نیٹرمیور ہے. بھائی نہیں، ہمارا جو طریقہ ہے میڈیسن کی سلیکشن کرنے کا وہ کیا ہے، پہلے لوکیشن، پھر سینسیشن، آخر میں موڈیلٹیز. اگر آپ کے پاس ریپرٹری ہے، آپ نے دیکھا کہ سینسیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ فال ٹو لیفٹ، بائیں طرف کو گرنا، تو اس کی میڈیسن نیٹرمیور آ گئی. لیکن اس کے بعد یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو میڈیسن ہے یا یہ پیشنٹ کو چکر آ رہے ہیں فال ٹو لیفٹ کو یعنی بائیں طرف کو، وہ کب آ رہے ہیں، کب کا بھی تو آپ نے جواب دیکھنا کہ نہیں دیکھنا. وہ کہتا ہے پیشنٹ کہ مجھے تب چکر آتے ہیں جب میں کھلی ہوا میں جاتا ہوں، تو جو آگے انہوں نے بتا دیا چلتے وقت کھلی ہوا میں اورم اور ڈروسرا، وہ کہاں پہ جائیں گی. اس لیے پہلے علامت کمپلیٹ کریں، اس کے بعد جو ہے آپ میڈیسن کی سلیکشن کریں گے. ڈاکٹر محبوب خالق صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ پیارے ڈاکٹر صاحب ہیں. اکثر جو ہے ان کے سوال آتے رہتے ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ہمیں لگتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے جو ہے ٹائم نکال کے ہمیں سوال کیا. تو پہلا سوال ہے جی ان کا، کمبینیشن چکر کے لیے ہیں تو ان کا رزلٹ کیسا ہے. دیکھیں جی صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ہومیوپیتھی سکھا رہے ہیں، ہم آپ کو کمبینیشن نہیں سکھا رہے. فی الحال میں نے چکروں کے حوالے سے کوئی کمبینیشن استعمال کیا نہیں اور اس کی سٹڈی کی نہیں. اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کمبینیشن کی سٹڈی نہیں کی، یعنی چکروں کے حوالے سے جو کمبینیشن آتے ہیں اس کی فی الحال سٹڈی نہیں کی. تو آپ جو ہے فی الحال جو کمبینیشن لے رہے ہیں، جن سے لے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیسا ہے. فی الحال ہمارے پاس اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے کمبینیشن کی فی الحال سٹڈی نہیں کی. جرمنی کی میڈیسن کا رزلٹ کیسا ہے، پاکستانی میڈیسن کا جو رزلٹ ہے وہ کیسا ہے. آپ کا سوال ہے کہ جو پوٹینسی ہے وہ جرمنی کی ہو یا پاکستانی ہو، کون سی اچھی ہے. یعنی آپ کا یہ سوال ہے کہ میڈیسن کون سی اچھی ہے، پوٹینسی پاکستانی یا جرمنی. تو میں تو یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ جرمنی کی جو میڈیسن ہے وہ آپ لیں. رزلٹ پاکستانی میڈیسن کا کیسا ہے، اچھا ہے، ہم کسی بھی میڈیسن کو برا نہیں کہتے، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میڈیسن لیں جرمنی کی پوٹینسی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک پیشنٹ کا کیس لیا، کیس ٹیکنگ کی، آپ نے ٹائم جو ہے بہت زیادہ لگایا، آپ نے محنت کی، پھر آپ نے اس کیس کو ریپٹرائز کیا، آپ نے جو ہے محنت کی. ریپٹرائز کرنے کے بعد آپ نے ایک میڈیسن نکال لی، آپ نے محنت کی. لیکن اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ نہ ملے پاکستانی میڈیسن دینے کے بعد، تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار شاید ہو سکتا ہے کہ اس پوٹینسی نے کام نہ کیا ہو، کیونکہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے. تو بہتر ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنا ڈاؤٹ یہاں سے ہی ختم کر دیں، کلیئر کر دیں، کہ آپ جو ہے پوٹینسی وہ دیں جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے. وہ کیا ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی سٹارٹ سے ہی آپ میڈیسن وہ دیں جو جرمنی کی ہو، کیونکہ وہاں پر تو ہر بندے کا اعتماد ہے نا. کسی کا بھی اعتماد ایسا نہیں ہے کہ جرمنی کی جو پوٹینسی ہو اس کے اوپر آپ کا اعتماد نہ ہو. اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے جرمنی کی میڈیسن دیں. لیکن میں پاکستانی میڈیسن کو برا نہیں کہوں گا، وہ بھی جو ہے اچھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا، سنگل ریمیڈی بہتر ہے یا کمبینیشن. بھائی جو کلاسیکل ہومیوپیتھ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سنگل میڈیسن کیسی ہوتی ہے اور ان کا رزلٹ کیسا ہے. جب آپ نے کمبینیشن ہی دینا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کیس ٹیکنگ کرنے کی، ریپٹرائز کرنے کی، یا اتنی زیادہ محنت کرنے کی. جب زیادہ میڈیسن نکل آئیں تو آپ کیسے ایک میڈیسن کی سلیکشن کریں گے. یہ آخری سوال ہے کہ جب آپ پیشنٹ کا کیس لیتے ہیں، ریپٹرائز کرتے ہیں، تو ریپٹرائز میں آخر میں جا کے آپ کے پاس میڈیسن نکل آتی ہیں 5 یا 10، تو وہاں سے آپ ایک میڈیسن کی سلیکشن کیسے کریں گے. تو دیکھیں جب 10 میڈیسن نکل آتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، گریڈ چیک کرنے ہیں، فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ اینڈ
थर्ड ग्रेड। फर्स्ट पे कितनी मेडिसिन आती हैं, सेकंड पे कितनी मेडिसिन आती हैं और थर्ड पे कितनी मेडिसिन आती हैं, ये आपने चेक कर लिया। जिनका सबसे ग्रेड अच्छा होगा वो आपने पहले इस्तेमाल करवानी है। और ये भी आपने चेक करना है कि जिनका ग्रेड सबसे अच्छा है उनमें से कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर पेशेंट की सारी अलामत आती हों। अगर सारी की सारी अलामत पेशेंट की मेडिसिन के अंदर आती हों तो आप पहले वो इस्तेमाल करवाएंगे, फिर वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएंगे जिस मेडिसिन के अंदर पेशेंट की अलामत पहली वाली मेडिसिन से कम आती हों। ऐसे जो है आप पहले वो ग्रेड वाली मेडिसिन लेंगे जिसका सबसे अच्छा ग्रेड हो। इंशाल्लाह हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड के ऊपर कि आपने वो कैसे पहचानना है। फ़िलहाल कोशिश करें कि आप जो है लेक्चर वो मुकम्मल सुने, क्योंकि बाज़ डॉक्टर साहिबान जो है हमारे लेक्चर फ़िलहाल नहीं सुन रहे और वो सवाल करते हैं तो उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है बाद में। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी के साथ समझा सकूँ कि आपने कैसे रिपर्टरी का इस्तेमाल करना है। कुछ स्टूडेंट्स और डॉक्टर साहिबान के सवालों से मुझे ये लगता है कि हमें ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी स्टडी साथ साथ करते हैं तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का एक एफरिज्म पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें डॉक्टर हनीमन ने क्या फरमाया है। तमाम डॉक्टर साहिबान एंड स्टूडेंट्स कोशिश करें कि ये लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर लाजमी देखें और वो यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे। तो कोई भी सवाल हो आपका मज़ीद तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।